السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون و عافیت کی زندگی عطا کرے اور آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان ویڈیو میں اکثر کا تعلق روحانی عملیات ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے اس کا اصل موضوع ہی روحانی عملیات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم روحانی عملیات سے متعلق ویڈیو کے دوران یا اپنی گفتگو کے دوران ہم قرآنی آیات اور احادیث کو بھی بطور تبرک، بطور دلائل ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تعلق کسی عمل سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے واقعے سے ہے کہ جسے سن کر بہت اہم معلومات ہم کو حاصل ہونے والی ہیں۔ واقعہ در حقیقت امام غزالی سے تعلق رکھتا ہے۔ امام غزالی کو کون نہیں جانتا؟ امام غزالی کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ بہرحال دوستو، امام غزالی کی حاضری ایک بادشاہ جنات کے دربار میں ہوتی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ امام غزالی کو ہمیشہ سے ایک تمنا تھی، ان کی دیرینہ آرزو تھی کہ وہ کسی ایسے فرد کو دیکھ سکیں، اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر سکیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر دیکھا جائے یہ تمنا ظاہری اعتبار سے اس کا پورا ہونا اس تمنا کا ناممکن تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام غزالی کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق ان کی امت کی جو عمر ہے، ان کی امت کی جو عمر ہے، عمر طبی جسے بولتے ہیں، وہ 65، 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک ایسی تمنا کرنا بظاہر اس کی تکمیل ممکن نہیں تھی، لیکن دوستو، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ان کی جو پہنچ ہوتی ہے نا، ان کی جو رسائی ہوتی ہے، وہ اللہ تک بالکل سیدھی ہوتی ہے، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے۔ جیسے ہم دنیاوی آپ اپنے کاموں میں دیکھ سکتے ہیں، کسی کی رسائی چیئرمین تک ہوتی ہے، کسی کی رسائی ایم ایل اے تک ہوتی ہے، کسی کی رسائی سی ایم تک بھی ہوتی ہے، اور کسی کی رسائی وزیر اعظم تک بھی ہوتی ہے۔ تو جس کی جتنی رسائی ہوگی اتنی آسانی سے وہ اپنے کام نکال سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی رسائی اللہ تک ہوتی ہے، اور ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ جو بظاہر جس دعا کا پورا ہونا ممکن نظر نہیں آتا، یا جس عمل کا بھی، یا جس چیز کا بھی بظاہر پورا ہونا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایسا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ اب اسے ولایت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کچھ اور بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، انسان جب اللہ سے سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔
چاہے وہ دنیا میں مل جائے چاہے اسے آخرت میں مل جائے، لیکن بہرحال اس کی دعا پہ شرف قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں نا تو میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ بہرحال دوستو، امام غزالی کی ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، دلی خواہش تھی کہ میں ایسے فرد کا دیدار کر سکوں جس نے بذات خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت آرزو، کتنی حسین تمنا تھی، قابل قبول تمنا۔ کاش ہر صاحب ایمان کے دل میں ایسی تمنا پیدا ہو۔ یہ بھی عشق رسول کی ایک بہت بڑی جھلک تھی جو امام غزالی کی دعاؤں میں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بہرحال ان کی یہ تمنا تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فرد نے دیدار کیا ہو اس فرد کو دیکھ سکے۔ وہ مسلسل یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ حسب دستور اس طرح وہ عشاء کی نماز کے بعد سر بسجود تھے، سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے وہ کہ دیکھا کہ ایک سانپ ان کے کمرے میں، ایک حجرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے اپنا عصا اٹھایا، اس سانپ کو مار دیا۔ دو دن گزر گئے، 2 روز کے بعد پھر وہ عبادت میں مشغول تھے، مطلب عبادت میں تو روز ہی رہتے تھے وہ، لیکن 2 روز کے بعد دروازے پہ دستک دی کسی نے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، دیکھا 2 سپاہی کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر۔ امام غزالی نے ان سے شان نزول پوچھا، ان کی آمد کا مقصد پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں اور آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کا بلاوا آیا ہے، بادشاہ وقت نے آپ کو بلایا ہے۔ بہرحال وہ امام غزالی ان سپاہیوں کے ساتھ چل دیے۔ جب چلتے چلتے ان 2 سپاہیوں نے امام غزالی کو جنگل کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو امام غزالی نے پوچھا آپ مجھے شہر، بادشاہ کا جو دربار ہوگا تو شہر میں ہوگا، آپ یہ مجھے ویران میں اور جنگل میں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو ان سپاہیوں نے کہا کہ آج ہمارے بادشاہ کا جو دربار ہے وہ جنگل میں لگا ہوا ہے، ویرانے میں لگا ہوا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ وہاں چلنا ہوگا۔ خیر امام غزالی چل دیے، جا کے دیکھا جنگل میں تو ایک منگل کا سما تھا، ایک بہت بڑا دربار لگا ہوا تھا جہاں پہ بادشاہ وقت یعنی جنوں کا جو بادشاہ تھا وہ لوگوں کی فریاد رسی کر رہا تھا، لوگوں کے دکھ درد سن رہا تھا، لوگوں کی شکایتوں کو سن رہا تھا اور ان کا کوئی نہ کوئی مداوا علاج فراہم کر رہا تھا۔ سب کی باری ہو گئی پوری، امام غزالی کا نمبر آ گیا، کیونکہ آج امام غزالی کی بھی پیشی تھی، امام غزالی کی بھی تاریخ تھی، امام غزالی کا نمبر آ گیا۔ جج صاحب، بادشاہ وقت، بادشاہ جنات نے امام غزالی سے پوچھا آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ عائد ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں؟ امام غزالی نے کہا بادشاہ دربار، بادشاہ وقت، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی کی دل شکنی تک نہیں کی ہے، قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال مدعی کو بلایا گیا۔ کون مدعی؟ جس سانپ کو مارا تھا اس کا شوہر، جی ہاں، مدعی کو بلایا جس نے مقدمہ عائد کیا ہے۔ کہا کہ یہ تو منع کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، انہوں نے تو کوئی قتل ہی نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے اس مدعی نے پوری وضاحت کی کہ میں اور میری بیوی، میری زوجہ، ہم سیر کے لیے نکلے تھے تو میری زوجہ نے کہا، ہم راستے میں ان کا مکان آیا امام غزالی صاحب کا،
تو میری بیوی نے کہا کہ میں ذرا اندر ہو کر آتی ہوں. یہ اندر گئی اور انہوں نے اپنے عصا سے اس کو, میری بیوی کو مار ڈالا. تو پھر امام غزالی نے اعتراف کیا ہاں ایسا تو ہوا ہے, کیونکہ بادشاہ وقت نے یہ بھی سوال کیا تھا امام غزالی سے, کیا آپ نے کسی غیر انسانی مخلوق کو مارا ہے دو روز قبل؟ انہوں نے کہا ہاں مارا تھا, میرے حجرے میں ایک سانپ آیا تھا اور میں نے اپنا عصا سے اسے مار دیا تھا, اور میں نے اس لیے مار دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے قتل الموذی قبل الیذا, کہ ہر تکلیف دہ چیز کو آپ مار سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے. اب بادشاہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا. ایک طرف انہی کی جنس سے جو مدعی تھا وہ انہی کی جنس سے تھا, جن تھا, اور ایک طرف غیر جنس سے تھا یعنی انسان تھا امام غزالی. لیکن بادشاہ وقت ایک انصاف پرست بادشاہ تھا. اس نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قول سنے ہیں اور ان 2 قولوں کی بنیاد پر میں امام غزالی کو باعزت بری کرتا ہوں. پہلا قول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا جب کوئی اپنی حیت بدل دے تو اپنے فرقے سے نکل جاتا ہے. جب کوئی اپنی حیت بدل دے تو وہ اپنے فرقے سے نکل جاتا ہے. آپ سانپ کی شکل میں کیوں گئے ان کے؟ آپ نے حیت بدل دی, آپ جن تھے, آپ غیر مرئی مخلوق تھے, آپ مرئی مخلوق بن کر کیوں سامنے گئے؟ دوسری بات, دوسرا قول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جب کوئی تکلیف دہ چیز ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے, ایسا کوئی جانور وغیرہ کچھ ہے, تو آپ تکلیف پہنچانے سے پہلے اس کو مار سکتے ہیں, یعنی اس کو مارنے کا جواز ہے. میں ان 2 اقوال مبارکہ کی بنیاد پر امام غزالی کو باعزت بری کرتا ہوں. امام غزالی نے بادشاہ وقت سے جانے کی اجازت طلب کی, امام غزالی کو اجازت دے دی گئی. امام غزالی بڑے خوش تھے, بڑے خرم تھے, اور کیوں نہ ہوتے, ان کی وہ دیرینہ آرزو پوری ہو گئی, ان کی وہ دعا کام آ گئی, اس دعا میں رنگ آ گیا. کون سی دعا؟ وہی دعا کہ وہ ایسے فرد کو دیکھ سکیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیکھا ہو. آج انہوں نے بادشاہ وقت کو, ایسی شخصیت کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ کو سنا ہے. دوستو, یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, در حقیقت یہ اپنے اندر بہت سارے اسباق لیے ہوئے ہیں. ایک سبق کہہ لیجئے اور جواب کہہ لیجئے ان معترضین کا, ان نادان لوگوں کا جو جنات کو صرف ایک تصوراتی مخلوق سمجھتے ہیں, اس کو حقیقت سے نہیں وابستہ کرتے, یعنی ان کے وجود کے قائل نہیں جنات کے. میں صرف ایک مختصر سی بات کہوں گا, کہنے کا تو بہت کچھ ہے. جو لوگ جنات کو صرف تصوراتی مخلوق سمجھتے ہیں, ان کے وجود کے قائل نہیں ہیں, در حقیقت ان کا ایمان کمزور ہے, ان کا قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے. قرآن کریم میں جا بجا انسان کے ساتھ جنات کا ذکر ہوا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اور ایک جگہ قرآن کریم میں 14ویں سپارے میں فرمایا گیا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, کہ جنات کو تو انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا گیا ہے, یعنی جناتوں کی جو تخلیق ہے وہ انسانوں سے بھی پہلے ہے. قرآن میں جگہ جگہ جنات کا ذکر ہے, بلکہ ایک پوری سورت انہی کے نام سے نازل ہوئی, سورہ جن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ایک وفد آیا تھا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, جنات کا آیا تھا, انہوں نے قرآن سنا اور اپنے جا کے قبیلے میں جا کر باقاعدہ سب کچھ بتایا, اور اس گفتگو کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا.
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. تو دوستو یہ تقریباً 15 آیتیں ہیں جس میں جناتوں کی وہ گفتگو نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر، اپنے گروہوں میں، اپنے خاندانوں کے جا کر واپس لوٹ کر بیان کی. ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، عجیب و غریب قرآن سنا ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو دوستو قرآن میں جگہ جگہ جنات کا ذکر ہے. سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تکذبان ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، یا تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ انسان اور جنات دونوں ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی شریعت کے مکلف جس طرح انسان ہے اس طرح جنات بھی ہیں. جس طرح انسانوں سے حساب لیا جائے گا جناتوں سے بھی حساب لیا جائے گا. کیونکہ اگر حساب نہ لیا جاتا تو سورہ رحمان میں جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہ کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی ناقدری کرو گے، تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے. تو دوستو بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے جو جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں ان لوگوں کی. ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی جادو اور جنات کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا. میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ جنات اور جادو کی حقیقت کو نہیں، در حقیقت وہ قرآن کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا. قرآن کا ایک ایک حرف صداقت پر مبنی ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پر میری جان قربان. قرآن نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ ہو کر رہے گا. جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں انسان تو بعد میں پیدا ہوئے، قرآن تو صاف کہہ رہا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنات کو تو انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا ہے. تو دوستو ایک سبق تو اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ جنات کی بھی ایک اپنی حقیقت ہے، ان کا ایک وجود ہے، ان کی بھی ایک دنیا ہے. بلکہ جناتوں کی جو تعداد ہے حدیث کے مطابق انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. اور جس طرح انسانوں میں دوستو اچھے برے، کافر مسلمان، مشرک موحد سب طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح کا حال بالکل جناتوں کے قوم میں بھی ہوتا ہے. یہ جو واقعہ ہے سورہ جن کا، جس کا شان نزول کے طور پر یہ سورت ہے قل اوحی الی انہ استمع، دوستو پورا واقعہ ہے یہ اللہ کے. میں نے بتایا نا کہ انہوں نے باقاعدہ جا کے جب قرآن سنا، قرآن کی تاریخ کی، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے آج، اور ہم نے طے کر لیا ہے کلام سننے کے بعد یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ ہی کا کلام ہے. اور ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے، عزم مصمم کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے. گویا کہ یہ جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس نے قرآن سنا تھا، یہ صاحب ایمان ہو کر لوٹا تھا. دوستو جس طرح انسانوں میں صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، اس طرح جناتوں میں بھی کافر بھی ہوتے ہیں، صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال دوستو اس واقعے سے ایک تو جنات کے وجود کی دلیل ملتی ہے بہت بڑی، حالانکہ سب سے بڑی دلیل تو قرآن کریم ہے، لیکن واقعہ کیونکہ میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا تاکہ آپ کو ایک اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے وہ بتایا جا سکے. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب دعا آپ مانگو، آپ ظاہری حالات کو چھوڑ دو. آپ کی دعا حسن نیت کے ساتھ ہونی چاہیے، مخلصانہ انداز سے ہونی چاہیے، اور یقین کامل کے طور پر ہونی چاہیے.
اگر آپ ان تمام آداب کو دعا کے پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا پر شرف قبولیت کی مہر ضرور لگے گی. اور اگر آپ کی شرف قبولیت کی مہر بھی نہ لگے دنیا میں لگے گی تو انشاءاللہ ضرور، لیکن اگر دنیا میں نہ لگے تو اس کا آپ کا ذخیرہ آخرت میں تو جمع ہو ہی جائے گا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی دعا کا قبول نہ ہونا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. یہاں ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو، کیونکہ ہماری ویڈیو کو خاص لوگ بھی دیکھتے ہیں اور عام حضرات بھی دیکھتے ہیں، تاکہ دعا کے آداب میں ایک ادب میں ایک یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیش نظر یہ بات رہتی ہے کہ میرے بندے کے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو بہترائی کی دعا مانگے. اکثر ایسا واقعات ہوتے ہیں کہ میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، یہ فلاں میرا وہ کام ہو جائے. آپ یہ دعا مانگے اللہ تبارک تعالیٰ اگر میرے حق میں وہ کام بہتر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اگر میرے حق میں وہ لڑکی بہتر ہے تو ہو جائے ورنہ نہ ہو. میں نے تیرے اوپر معاملہ چھوڑ دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے، میں کہتے تھے میں اتنا معاملہ کر دیتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ پہ میں نے معاملہ چھوڑ دیا ہے. وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور کہتے تھے میرا معاملہ اللہ خود دیکھ لے گا، میرے دل میں کیا ہے، میری ضرورتیں کیا ہیں اللہ دیکھ لے گا، مجھے دوسروں کے لیے دعا مانگنی ہے، دوسروں کی پریشانیوں کو کی جو حل ہے اللہ سے وہ مانگنا ہے، وہ طلب کرنا ہے. بہرحال ہر طرح کے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں، تفصیلی موقع نہیں ہے کہ میں ان بزرگوں کے حوالے یہاں ذکر کروں. بہرحال دو سبق یہاں ملے اس واقعے سے، ایک تو جنات کا وجود، جنات کی حقیقت، ایک دعا کے آداب، اور تیسری بات قتل موذی قبل ایذا، کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے دوستو، وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، آپ کو ایذا پہنچا سکتی ہے، تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، جواز ہے اس کا. چوتھی بات دوستو، ایک صاحب ایمان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ کہہ دیا تھا، ایک اٹل بات کہہ دی تھی بالکل، کہ تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے نزدیک میں، تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آپ دیکھیے دوستو، امام غزالی جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں شروع میں کہ امام غزالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن عشق رسول کے تقاضے ان کو اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ آپ دعا مانگیے، ایسے شخص سے ملاقات کی، ایسے شخص کو دیکھنے کی دعا کیجیے، ایسے شخص کو دیکھنے کی تمنا کیجیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیکھا ہو. ان کی تمنا سچی تھی، ان کی دعا میں یقین کامل تھا، ان کو اللہ پہ پورا بھروسہ تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ان کی وہ تمنا پوری ہوئی، اور انہوں نے ایسی شخصیت کو، حالانکہ غیر مرئی مخلوق تھی، یہاں عجیب بات دیکھیے آپ، غیر مرئی مخلوق تھی، اس کو دیکھا اور ان کی وہ تمنا پوری ہو گئی. ایک پانچویں بات، پانچواں سبق یہاں پہ یہ بھی ملتا ہے، پانچویں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جناتوں کی عمر بڑی ہوتی ہے، بڑی طویل عمر ہوتی ہے، طویل العمر ہوتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ والد محترم استاذ العاملین محسن ملت حضرت مولانا حسن الحاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک مریض آیا. میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا بازو میں اکثر والد صاحب کے بازو ہی رہتا تھا، سفر میں بھی حضر میں بھی. دوستو غور سے سننے کی بات ہے، تو اس پہ حاضری ہو گئی.
والد صاحب کے سامنے جیسے وہ بیٹھا اس پہ حاضری ہو گئی، جن حاضر ہو گیا اور کہنے لگا ہاشمی صاحب میں امام ابو حنیفہ کے زمانے کا جن ہوں۔ امام ابو حنیفہ دوستو 1200-1300 سال، دوستو اندازہ لگائیے، ان کی عمروں کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک حقیقت ہے، ایک وجود ہے ان کا، اور انسانوں سے کہیں زیادہ ان کی طاقت بھی ہے۔ دیکھیے آج کل گھر گھر میں جنات ہو گئے ہیں۔ مختصر سی بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا میں کہ آج گھر گھر میں جو جنات ہو گئے اس کی کئی وجوہات ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہیں گے۔ ان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف غلطیاں جنات کی ہیں، بلکہ بہت ساری غلطیاں انسانوں کی بھی ہیں۔ باغات کاٹ دیے گئے، جنگلات ختم کر دیے گئے، تالاب ختم کر دیے گئے، کنویں ختم کر دیے گئے، اور سب پہ بلڈنگیں بنا دی گئی۔ کوئی ہمارے گھر پہ بلڈوزر چلائے گا، ہم کہیں تو جائیں گے، کہیں تو پناہ گزین ہوں گے، کہیں تو پناہ لیں گے ہم۔ دوستو جس طرح انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسانوں کے ہاں خوشی غم شادی بیاہ میت ملنا ملانا سیر و تفریح سب کچھ ہوتا ہے، اس طرح جناتوں کے ہاں بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس واقعے میں دیکھ لیجیے، وہ میاں بیوی سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد دیکھیے 2 سپاہی آئے، باقاعدہ ان کا دربار بھی لگتا ہے، لوگوں کی فریاد رسی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے دکھ درد بھی سنے جاتے ہیں، لوگوں کو علاج بھی دیا جاتا ہے، اور ان کا شادی بیاہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ ایک عورت کی شادی جن سے ہو گئی، باقاعدہ بچہ بھی پیدا ہوا، ولادت بھی اس کے نام۔ بہرحال دوستو جس طرح انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، جس طرح ہمیں کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کا، دل شکنی کرنے کا حق نہیں ہے، اسی طرح دوستو کسی جنات کی بھی دل شکنی کرنا، جنات کو ستانے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام دیکھیے بہت ہی پیسفل مذہب ہے، اسلام ہمیشہ امن و امان چاہتا ہے، اسلام ہمیشہ محبت کا، اخوت کا درس دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے آج ہم ناکارہ لوگوں نے، ہم جیسے کمزور صاحب ایمان لوگوں نے اسلام کا ایک بہت بڑا غلط میسج دنیا کو دے رکھا ہے، اس لیے آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ بہرحال دوستو بات طویل ہو گئی، یہ ایک واقعہ تھا، اس سے جو سبق ملے، اس سے جو عبرت ہمیں لینی چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، جو اشارات ملتے ہیں۔ ایک بات اور یہاں آخری بات کر کے انشاءاللہ زحمت تمام۔ دوستو عام طور سے جنات جو ہوتے ہیں نا، جانوروں میں سب سے زیادہ شکل میں اگر کسی کی آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ اس لیے دوستو کسی بھی سانپ کو مارنے میں جلد بازی، عجلت پسندی کا مظاہرہ نہ کریں، کوشش کریں اسے بھگا دیا جائے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ سانپ کے بجائے غیر مرئی مخلوق یعنی جن ہوا تو دوستو آپ کی مصیبت آ جائے گی، کیونکہ کسی بھی انسان کو آپ تنہا نہ سمجھیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو، سب کے پیچھے قبیلے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں۔ آپ کسی کا جان لیں گے، کسی کی جان لیں گے، آپ کسی کا قتل کریں گے، کسی کو پریشان کریں گے، تو دوستو وہ تو مارا گیا جس کو آپ نے مار دیا، لیکن اس کا قبیلہ، اس کے احباب، اس کے دوست، اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے بہرحال دوستو کسی بھی خاص طور سے سانپ کو
اسی طرح بلی کی شکل میں بھی بہت آتے ہیں جنات، اس طرح بلی وغیرہ کو ایک دم مارنے میں کچھ جلدی نہ کریں۔ اور ایک بہت بڑی علامت میں یہ بھی بتاتا ہوں، عام طور سے جنات اگر سانپ ہے اور وہ جن ہے سانپ کی شکل میں، اس کو سایہ نہیں ہوگا، عکس نہیں ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ دوستو بات طویل ہو گئی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جاتے ہوئے پھر یہی درخواست کہ ہمارے چینل کو جن حضرات نے اپنا سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ذرا سی جد و جہد، انگلیوں کی ذرا سی جنبش آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے والد محترم استاذ العاملین محسن ملت حضرت مولانا حسن الہاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ کو بھی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔